اب کچھ بات کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ایشو ہے، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بڑا اہم، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ موضوع موجودہ دور کا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہو۔ بالکل، ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر روزمرہ زندگی کی ہر چھوٹی بڑی ایکٹیویٹی کو شیئر کرنے کی۔ ڈاکٹر نبیہ علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر نبیہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ would it be safe to say کہ بھائی دو زندگیاں ہم جی رہے ہیں آج کل کے دور میں، ایک جو آن لائن ہے جو ہم بڑا ایک بناتے ہیں کہ ہماری یہ گاڑی ہے تو یہ لائف سٹائل ہے، اور اصل میں ہماری زندگی کچھ اور ہے، کیا کہیں گے آپ؟ سروت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے خاص اور اہم موضوع پہ بولنے کا موقع دیا۔ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ظاہر ہے کہ جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید دور ہے، سوشل میڈیا کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا کا اس طرح کا بے دریغ اور غلط استعمال غلط ہے کہ جس میں آپ ہر لمحہ جو ہے وہ اپنے موبائل فون کے ساتھ اٹیچ ہے۔ مختلف قسم کی ایپس ہیں جہاں پر جا کر آپ صرف شو بازی کے لیے یا اپنی ذات کی تسکین کے لیے یا اپنی دماغی تسکین کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم کس طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا لائف سٹائل کیا ہے، ہمارے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے بنگلے ہیں، ہمارے گھر میں کیا کیا ہیں۔ دیکھیں پہلے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی، آج سے پہلے اگر 10 سال پہلے بھی آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا کا اتنا ٹرینڈ نہیں تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لایا جاتا تھا۔ یہ جس طرح سے جدید ٹیکنالوجی سے انسان جو ہے وہ آراستہ ہو رہا ہے، یہ ذہنی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ذہنی طور پر لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ بہت آسان کام ہے آپ کے پاس کہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ سارے گھر میں جو ہے وہ ولاگنگ کرتے رہیں۔ فیملی ولاگنگ کا رجحان بہت بڑھ چکا ہے پاکستان میں۔ اب یہ صرف پاکستان میں ہے اور کہیں آپ اس طرح کی فیملی ولاگنگ جو ہے وہ پوری دنیا میں نہیں دیکھیں گے۔ دنیا بھر کے لوگ جو ہے وہ اپنی فیملیز کو، اپنے رشتوں کو چھپا کر رکھتے ہیں کیونکہ اے آئی کا دور ہے، کسی بھی وقت آپ کی کسی بھی پرسنالٹی کو، آپ کے کسی بھی گھر کے تعلق والے کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے جتنا آپ اپنے گھر والوں کی چیزوں کو، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کریں گے اتنا ہی پھر چوری ڈکیتی کی وارداتیں بھی بڑھیں گی، اور پھر ایک ایسے ملک میں پاکستان جیسے ملک میں رہ کے جہاں پہ ہمارے پاس سورسز بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا جو ہے وہ پیسہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پیسے کا اتنا لالچ کرتے ہوئے شو بازی کر رہے ہیں۔ نبیہ یہ بھی بتائیے کتنا ضروری ہے پیرنٹس کے لیے یہ سننا کہ آپ اپنی جب بچوں کی کون سے وہ پارک جاتا ہے، کون سے اسکول میں پڑھتا ہے، کون سی ہماری گھر کی ایکٹیویٹیز ہیں، کتنا ضروری ہے پیرنٹس کے لیے یہ ریئلائز کرنا کہ دس از سو بیڈ فار آور سیکیورٹی، دیئر سیکیورٹی آف دیئر چلڈرن۔ دیکھیے سروت، یہ سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین نے سکھانا ہے اور بتانا ہے کہ ہمارے بچے، اور خود بھی یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے بچے جس مرضی اسکول میں پڑھتے ہیں، یہ سٹینڈرڈز آف اسکول جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی زیادہ فیس جمع کروا رہے ہیں، اس اسکول کا کتنا بڑا نام ہے، آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو آپ نے سٹینڈرڈ ڈیولپ کر لیا کہ سارے جو امیر لوگوں کے بچے ہیں وہ اس اسکول میں جاتے ہیں تو میرا بچہ بھی اس اسکول میں جاتا ہے تو یہ میرا سٹینڈرڈ ہے۔ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا مقصد ہم نہیں سمجھے، اسٹینڈرڈ آف تھنکنگ کا مطلب ہم نہیں سمجھے۔ ہم نے اسٹینڈرڈز بنا لیے برانڈ کو کہ مختلف قسم کے جو برانڈ نیمز ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو ہم برانڈ ہو جائیں گے، اگر مختلف قسم کے برانڈز ہم پہن لیں گے نہیں، اور سیکنڈلی نبیہ سیکیورٹی، سینس آف سیکیورٹی نہیں ہے، باؤنڈریز کراس ہو رہی ہیں، چاہے وہ پرسنل ہوں چاہے وہ اگلے کی پرسنل باؤنڈریز ہوں، وہ ہم کراس کر رہے ہیں۔ اور پھر اے آئی سے بڑی اناپروپریٹ کچھ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی ہیں جو اے آئی کی مدد سے لوگ بنا رہے ہیں، ڈیفیم کیا جا رہا ہے لوگوں کو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں یہ جو اے آئی کے ذریعے ابھی ویڈیوز جو وائرل ہو رہی ہیں رونالڈو کی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے بنائی گئی ہیں کہ اس میں بیک پر جو ہے وہ خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہمارے احساسات اور جذبات مجروح کرنے والی بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ ٹھیک ہے دنیا بھر میں لوگ اسے جانتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ اسے کبھی خانہ کعبہ میں اور کبھی جو ہے وہ مسجد نبوی کے صحن میں جو ہے وہ اس طرح سے اے آئی کے ذریعے دکھائیں۔ اے آئی تو کچھ بھی کر سکتی ہے، اس وقت آپ کو، مجھے، ہم سب کو جو ہے وہ کہیں پر بھی کھڑے کر کے جو ہے وہ اے آئی کے ذریعے جو ہے پریٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیں لوگوں کے افیئرز، لوگوں کی شادیاں کرا دی، ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی بھی ایک اسکینڈل آیا کہ شادی ہو گئی جی اور وہ ہوئی تھی۔ ایک اور چیز مجھے بتائیے گا، یعنی اب یہ کیا ٹرینڈ، یعنی یہ سائیکولوجیکل ڈیزیز آپ اس کو کہیں گی باقاعدہ طور پہ، کہ پہلے کہا جاتا ہے وہ ایک تھی نا کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو اب بدنامی کو نام بنانے کا جو ہے وہ راستہ اختیار کیا جا رہا ہے اس طرف، تو کیا سمجھتے ہیں لائکس کے چکر میں؟ بس لائکس نہیں چکر ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔
یہ ساتھ سے کمپنی کا شکار جو لوگ ہیں نا، جنہوں نے اپنی ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے ان سے ویوز لینے ہیں، ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کیسے لگ رہے ہیں، ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کیسے دکھ رہے ہیں، ان سے پوچھنا ہے کہ ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ ان کو کیسا لگ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ ذہنی بیماریاں ہیں. نبیہ اس کا حل کیا ہے؟ یہ مسئلے تو ہم سب گزر رہے ہیں اور روز گزرتے ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کو کیسے ہیلتھ وائز بھی، مینٹل ہیلتھ بھی اس میں کتنی افیکٹ ہوتی ہے؟ بچوں کی سپائن کے اتنے پرابلمز آ رہے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، کیا حل بتاتی ہیں؟ دیکھیں حل ایک ہی ہے کہ مولا علی کا قول ہے کہ اپنی خوشی کو، اپنے پیسے کو اور اپنے گھر والوں کو، یعنی کہ اپنی جو آپ کی آل اولاد ہے، اس سے لوگوں سے بچاؤ تاکہ تم حسد کا شکار نہ ہو سکو. تو اگر ہم نے لوگوں کو اسی طرح دکھا کے انہیں اپنا حاسد بنانا ہے، انہیں اپنا دشمن بنانا ہے، تو پھر یہی ہوگا جو آج کل کے جو ہے وہ ہمارے یوٹیوبرز کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر یہی ہوگا کہ پیسے کی نمائش کرنے کے بعد جو ہے وہ چور ڈکیت آپ کے گھر میں گھسیں گے اور یا پھر آپ پر مقدمات جو ہے وہ بنا دیے جائیں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ ہتھیانے کی آپ سے جو ہے وہ کوشش کی اور جائے گی. نبیہ اس میں آپ کا فیملی لائف کتنی متاثر ہو رہی ہے؟ یہ بھی تو ایک بڑا امپورٹنٹ ہے نا، ہسبینڈ اور وائف کے تعلقات، بچوں کے اپنی ماں کے ساتھ تعلقات، اپنے والد کے ساتھ تعلقات، بیٹھ کے بات ہی نہیں ہو رہی ہے، سینس آف فیملی نہیں ہے. جی یہ پرسنل ہوتا ہے، یہ نہیں دکھانا چاہیے. اور اس طرح سے سمجھ آتی ہے کہ آپ کتنے زیادہ جو ہے وہ ذہنی فلک چار میں ہیں، انتشار میں ہیں، یا آپ کے معاملات جو ہے وہ اتنے خراب ہیں کہ آپ ذہنی طور پر جو ہے وہ خوشی محسوس نہیں کر رہے ہیں. آپ کو لوگوں کو دکھا کے خوشی مل رہی ہے. تو یہ پلیئر حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی غلط ہم طرف جا رہے ہیں. پوری دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کر رہی ہے اور واحد کنٹری یعنی آپ کہیں نہ کہیں مطمئن نہیں ہیں اپنی فیملی لائف سے، ایسا ہی ہے نا کہ آپ دیگر ذرائع ڈھونڈ رہے ہیں اپنے آپ کو. نارسسسٹک سینس ہے یہ کہ آپ کو اپروول اور ویلیڈیشن چاہیے کانسٹنٹلی. پیسے کی جو انوالومنٹ ہے اس سے لوگ تو موٹیویٹ ہوتے ہیں نا ایک ایسے شخص کو دیکھ کر جو بالکل بیکار ہے، تعلیم میں نہیں ہے، کوئی کرافٹ بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن واہیات قسم کی ویڈیوز ڈال کے وہ گاڑی وغیرہ سب کچھ لے لیتا ہے، تو اسی سے متاثر ہوں گے لوگ. پھر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ آپ نے 100% جو ہے وہ ٹھیک بات کی ہے کہ ایسے لوگ جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں یا انہیں شعور نہیں ہے یا ملک پاکستان کے لیے جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح کریڈیبل نہیں تصور کر سکتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے وہ پکڑتے ہیں موبائل فون اور وہاں پر جو ہے وہ آ کے لائیو آ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں لوگوں کو اپنا لائف سٹائل دکھا رہے ہیں، لوگ اس سے جو انسپائر ہو رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں اتنی بڑھ چکی ہیں ہمارے معاشرے میں، اتنی ایپس آ چکی ہیں. اگر آپ صرف ٹک ٹاک کو ہی دیکھ لیں تو لوگ اس پہ لائیو آ کے نہ جانے کس کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. جس ملک میں پیسہ کمانے کا ذریعہ جو ہے وہ غلط طریقے کار بن جائے، وہاں پر آپ اپنی نوجوان نسل کو اس قابل نہیں بنا سکتے کہ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا یا پھر کوئی جو ہے وہ شجاعت اور جو ہے وہ ہم بھول ہی جائیں. نبیہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اس سے آگے بڑھنے والی نسل آپ کراچی آئے تو اسٹوڈیوز میں آپ کو دعوت دیں گے، پھر بیٹھ کر بات ہوگی ذرا تفصیلی طور پر اس پر.